اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ نکالو ذرا سے. کتنا پورا مانگ لے تب بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ یار کیوں مانگا جا رہا ہے. لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی صفت ہی کچھ ایسی ہے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. تو کہتا ہے کہ یار 2.5% ہی نکالو. بعض حالتوں میں 5% ہے، بعض حالتوں میں 10 تک جاتا ہے، 10 سے زیادہ معاملہ نہیں جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. وقال تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. محترم حاضرین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رمضان کی مناسبت سے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آخر میں اس بات پر گفتگو ختم کی گئی تھی کہ ہم جو کچھ بھی اس مہینے میں کریں اس میں اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قبول بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس میں کافی اضافہ کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ روایت رہی ہے کہ ایک اہم ترین عبادت جو بنیادی عبادتوں میں سے ہے، یعنی زکوٰۃ، اس کو بھی اسی مہینے میں زیادہ تر لوگ ادا کرتے ہیں. ہر سال میں تقریباً آپ لوگوں کے سامنے اسی مہینے میں اور پہلے عشرے کے ہی جمعہ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں رکھ دیا کروں. تو سمجھ لیں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے، اور کچھ نئے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی. 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا رسول اللہ کو کہ اہل ایمان کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالو، یعنی حاصل کرو. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی پاکی اور صفائی ہو سکے، پیوریفیکیشن ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں سے تم وصول کر لو تو ان کے حق میں دعا بھی کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بنیادی جو مقصد اس میں بتایا ہے پہلے نمبر پر، اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر کی صفائی ہوتی رہے. ساری گندگی اور سارے بگاڑ کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہاں سینے میں موجود دل ہے. ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سنو الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر یہ فاسد ہو جائے وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ اگر بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اب آپ اس کی تشریح کر لے جائیے. اگر آپ لوگ میڈیکل کے ہیں یا کچھ اس سے متعلق پڑھا ہوا ہے تو مجھ سے بہتر جانیں گے کہ اگر دل میں کوئی گڑبڑی ہو جائے، خرابی ہو جائے تو کیا انجام ہوگا. لیکن حدیث میں ظاہر سی بات ہے یہ اس کا سیکنڈری معنی ہوگا کہ جسمانی طور پر انسان کی مضبوطی کے لیے اس کے دل کا مضبوط ہونا، صحیح ہونا، صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس سماج کو جوڑنے کے لیے، اس سماج کو لے کر کے چلنے کے لیے، اس کے ویلفیئر کے لیے، بھلائی کے لیے، اور صرف سماج نہیں، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو خود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس تاؤ میں کبھی کبھی سامنے والے کو چڑھانے کے لیے مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
کچھ برے اعمال کھلم کھلا یہ کہہ کر کے یا یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھوں کون میرا کیا بگاڑ لیتا ہے. سگریٹ لکھا ہوا ہے اس پر کینسر کی وجہ، صحت کی تباہی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ شاید کچھ زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، حالانکہ ہوتے کچھ نہیں ہیں. وہ خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ دکھائیں کہ میں سب کے سامنے سگریٹ پی لیتا ہوں. کس کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ کس کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ اگر تم سب پی کر کے اپنے اس پھیپھڑے کو، اس جسم کو خراب کرو گے. بلکہ ہوگا کیا، 10-15 سال کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں تو چلتے ہیں، اسی میں ہوتے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے جو اس طرح کے تاؤں میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اپنا اس طریقے سے تاؤں میں نقصان کرتے رہتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی دل میں موجود ہوتا ہے. چنانچہ اس کی صفائی، اس کی درستگی بہت ضروری ہے. انسان کو چلنے کے لیے، انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مال کی بہت اہمیت ہے، پیسے کی بہت اہمیت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قیام للناس کہا ہے، لوگوں کو کھڑا رکھنے والی چیز ہے یہ. تو جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی خواہش بھی اتنی ہی ہوتی ہے. لیکن کسی بھی خواہش کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا جائے، اس کو مینیج نہ کیا جائے تو پھر وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کی جانب سے جب مال کمانے کا حکم دیا گیا ہے ایک جگہ پر سورہ جمعہ میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ نکلو، جب نماز پڑھ لو تو جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو، جاؤ. حکم ہے باقاعدہ کمانا. بھیک منگائی کرنے کا کہیں جو ہے کہیں حکم نہیں ملے گا، منع کیا جائے گا اس سے، لیکن کمانے کا حکم ملے گا. لیکن کمانے کو لگام بھی دینا ہے، اور یہ لگام کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنے. اگر وہ صاحب نصاب ایک لیول تک اس کا مال پہنچ جائے اور کنڈیشنز پوری ہونے لگیں تو پھر اس کے بعد اس کو نکالنا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی. اس صفائی کے پیچھے ایک اور جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں ہمارا دماغ اور ذہن کلیئر ہو. پہلی بات تو یہ کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. ہم سب میں امانت دار ہیں، ہر ایک میں ہم ٹرسٹی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے. اور اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ نکالو ذرا سا. کتنا؟ پورا مانگ لے تب بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ یار کیوں مانگا جا رہا ہے. لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی صفت ہی کچھ ایسی ہے جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. تو کہتا ہے کہ یار 2.5% ہی نکالو. بعض حالتوں میں 5% ہے، بعض حالتوں میں 10 تک جاتا ہے. 10 سے زیادہ معاملہ نہیں جاتا ہے، بلکہ اس وقت میں کہوں تو 10 کی نوبت شاید ہی کہیں آ رہی ہو. 5% کے اندر میں کل کے کل سمٹ جاتا ہے. اس میں بھی 70% کے قریب تو 2.5% والے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو 2.5 اور 5 دونوں میں آ جائیں گے. یہیں پر یہ بات کلیئر کرنے کی، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کا مال ہے. وہ جب حکم دے رہا ہے تو اپنے ہی جیسے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے حکم دے رہا ہے. اور بہت اس بات کا امکان ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں اس 2.5% کو اس عوام میں جہاں ضرورت ہے اس کی اور جو پوائنٹس اس کے ہیں وہاں اگر وہ خرچ کریں تو گھما کر کے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے جیب میں وہ آ جائے کہیں نہ کہیں سے. یہ سوچ کا پھیر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دیا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ شیطانی جو ہے وسوسہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، ارے مال دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کم ہو جائے گا. واللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتا ہے کہ تم انفاق کرو، خرچ کرو اس معاملے میں. تو زکوٰۃ بنیادی احکامات میں سے ہیں، بنیادی عبادت میں سے ہے. اور آخری جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اس کا مفہوم بتا کر کے پھر میں تیزی سے ادھر آتا ہوں کہ کہاں کس طریقے سے کرنا ہے. سورہ توبہ میں ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ایک پس منظر ہے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد.
حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کی گردن مار دوں گا. اگر رسول اللہ کے دور میں وہ ایک اونٹ کی رسی باندھنے کی جو چیز ہوتی تھی وہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور نہیں دیں گے تو میں تلوار کے بل پر لے کر کے رہوں گا. یہ ریاست کا اور پبلک کا حق ہے. اور لیا انہوں نے, دماغ صحیح کر دیا سب کا. اس فیصلے کو لینے کے لیے انہوں نے جو یہ آیت پڑھی تھی یہی پڑھی تھی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ توبہ کر کے یہ لوگ آ جائیں واپس نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگے, تب تمہارے بھائی ہوں گے, تبھی بھائی ہوں گے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہو سکتے ہیں. NPR ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ رجسٹر میں نام مسلمان لکھ دیا جائے, لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ مسلمانوں کے صف میں نہیں گنے جائیں گے. اللہ کا اعلان ہے, مولوی کا قول نہیں ہے. بس صاف قرآن کی آیت ہے. بھائی وہی ہمارے دینی ہیں جو صاحب نصاب اگر ہیں تو زکوٰۃ نکال لیں, نہیں نکالتے ہمارے بھائی نہیں ہیں. بس صاف دو ٹوک کہا ہے. اگلا سوال پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ پوائنٹس کیا ہیں, اور اس سے بھی پہلے کہہ لیں کہ جو کن کن چیزوں میں ہوتی ہے. بہت سادہ سی, بہت سمپل سی چیز ہے, بہت سمپل سی چیز. اور اس سے بھی پہلے دو تین باتیں میں اور صاف صاف آپ لوگوں کو کہہ دوں تاکہ مال کے سلسلے میں مزاج کلیئر ہو جائے. آپ اربوں کھربوں روپیہ کما رہے ہوں, آپ اربوں کھربوں روپیہ کما رہے ہوں, لیکن آپ اگر اس کو ریزرو نہیں کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں, ایک روپیہ زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئے گی. جہاں جمع کرنا شروع کیا, جہاں ذخیرہ اندوزی کیا, سیونگ جہاں آپ نے شروع کی, یہ اسلام کا مزاج ہے کہ وہ سیونگ کی جانب جو ہے توجہ نہیں دلا, سیونگ کے سلسلے میں نہیں ابھارتا ہے, کیونکہ پھر محبت بڑھے گی. جمع کر کے اکٹھا کرنے کی تلقین نہیں کرتا ہے. یا تو بزنس میں لگائیے, تجارت کریے. کمائی میں سب سے زیادہ بزنس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے. رزق کے سلسلے میں سب سے زیادہ بزنس کو, نوکری کو نہیں. کھیتی باڑی تیسرے چوتھے نمبر پر کہیں آتی ہے, بزنس کو پہلے نمبر پر ترجیح دی گئی ہے. اور ساری اٹھان ہماری پہلے صدی میں جتنے بڑے بڑے, اور ہم لوگ یہ جو مسلمان انڈیا میں ہوئے بزنس مینوں کے ذریعے سے ہوئے, تاجروں کے ذریعے سے ہوئے. جس سماج میں تجارت چلتی اس کا مزاج الگ ڈیولپ ہوتا ہے. کول ہوں گے, ٹھنڈے ہوں گے, سماج کی ضروریات کو سمجھنے والے ہوں گے, ایسی نسلوں کی تربیت کریں گے کہ اس کو آگے لے کر کے جا سکیں. اور جو نوکری پیشہ ہوں گے انتہائی جو ہے زیادہ امکان ہے کہ انتہائی کنجوس ہوں گے, زیادہ امکان ہے اس بات کا. اور عمومی طور پر نوکری پیشہ جو ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ میں رہیں گے, محدود رہے گا معاملہ ان کا. لیکن اگر آپ تجارت کی جانب جاتے ہیں تو سماج بھی آپ کا مضبوط ہوگا, آپ خود مضبوط ہوں گے, آپ کا گھر مضبوط ہوگا, پوری کمیونٹی مضبوط ہوگی. خیر, بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جتنا بھی کما رہے ہوں لیکن اگر اکٹھا نہیں کرتے ہیں, سیونگ نہیں کرتے ہیں, ایک روپیہ نہیں دینا ہوگا. تو اس سیونگ پر جا کر کے معاملہ کرتا ہے کہ جو آپ نے جمع کر کر کے رکھا ہے کم سے کم اتنا تو نکالیے تاکہ مال کی محبت انتہا درجے کو نہ پہنچے. اب مال ہوتے کیا ہیں, کون کون سے مال ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر موٹی موٹی باتیں بتا دی گئی ہیں. پہلے نمبر پر سونا کو لے لیتے ہیں, اس کی ایک تعداد بتا دی ہے کہ جہاں آپ 87 گرام سے اوپر پہنچتے ہیں اور ایک سال گزر جا رہا ہے, چلیے دیجئے 2.5% نکالیے. چاندی آپ کی 612 گرام ہو جاتی ہے, چلیے صاحب اب اس میں سے 2.5% نکالیے. کیش آپ کی سیونگ میں چاندی کے نصاب کے برابر اگر وہ پہنچ جا رہی ہے رقم, 2.5% نکالیے اس میں سے. بس اس کے بعد اور کون سی تجارت کر رہے ہیں, تجارتی مال ہے, تجارت کرتے کرتے آپ کا سال بھر گزر گیا ہے, سال کے آخر میں جتنا مال موجود ہے کیلکولیٹ کر لیجیے, اس میں سے نکال دیجیے. اس کے بعد پھر یہ تو ہو گیا کہ جس پر سالانہ معاملہ ہوتا ہے, سال بھر میں ہوتا ہے. کچھ قسم وہ ہوتی ہے جس میں 5% ہوتا ہے یا 10% ہوتا ہے, اور یہ فصلوں کے ساتھ ہے. زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے, جو کچھ زمین سے پیدا ہو رہا ہے اس میں ترکاریوں کو ہٹا دیجیے, آپ ترکاریوں کو, سبزیوں کو ہٹا دیجیے جو 1 2 دن 3 دن میں کھا پی کے ختم کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ نے مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ اسٹور کرنے والی اس میں سبزیاں ہیں, اس میں آ جائے گا معاملہ. تو سبزیوں اور ترکاریوں میں جو ہری سبزیاں جس کو کہا جاتا ہے, جس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے, اور کبھی کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ کولڈ اسٹوریج میں اس کو بھی 6 مہینہ اگر محفوظ کیا جانے لگا تو لاگو ہو جائے گا اس پر بھی. لیکن عام طور سے ہمارے یہاں یہ ابھی نہیں ہے. لیکن اور جو ہے نام اگر میں لے لوں تو آلو, پیاز, لہسن وغیرہ 6 مہینے, سال بھر تک لوگ اسٹور کر کے اپنا کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں.
ان سب میں آ جائے گا. باقی گیہوں اور دھان اور یہ سب چیزیں جتنی ہیں اور گنے کا معاملہ سب سے زیادہ ہے اس وقت آ رہا ہے سامنے. تو ان تمام کے تمام میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ آسمانی بارش سے کام چل جا رہا ہے, یہ پیداوار ہو جا رہی ہے, تو 10% نکالنا پڑ جائے گا, جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے. آسمانی بارش سے کام نہیں چل رہا ہے, لازماً آپ کو جنریٹر لگانا پڑے گا, انجن لگانا پڑے گا, یا کھاد وغیرہ ڈالنی پڑیں گی. تو اس میں لگتا اچھا خاصا, تو اس لیے عمومی طور پر یہ گا بھائی 5%, چلو 10 نہیں 5 پر آ جائے, 5%. موٹے موٹے یہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. آپ کے 25-50 کروڑ کی گاڑی ہے, گھوڑا ہے, سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, مکان ہے 2-4 کروڑ کا ہے, 1 روپیہ نہیں, کچھ نہیں. تو وہ جمع کرنے والی جو رقم یا تو جمع کرنے والی ہے یا پھر زمین سے پیدا ہو رہی ہے, اس میں ہی معاملہ محدود ہے. کن کو دیا جائے؟ جلدی سے اس کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ 8 چیزیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں, 8 پوائنٹس بتائے گئے ہیں, 8 مدیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 پر فقیر اور مسکین ہے, 1 اور 2 پر. فقیر کسے کہا جاتا ہے, مسکین کسے کہا جاتا ہے, اس کی تعریف میں نہیں بتاؤں گا یہاں پر, اس کی ضرورت نہیں. یہ سمجھ لیے کہ نصاب سے نیچے ہوتے ہیں, جو صاحب نصاب نہ ہو اس میں یہ دونوں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو اس پورے کے پورے نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں, اس زکوٰۃ کے نظام کے ڈسٹریبیوشن, ضرورت مندوں کو پتہ کرنا اور ان تک پہنچانا, ڈاکومنٹیشن, آڈٹ, جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کو مینٹین کرنے کی, حساب کتاب کی, اس میں جو لوگ لگیں گے ان کی سیلری اسی میں سے دی جائے گی. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم, جو اسلام کی جانب رجحان رکھتے ہیں, جھکاؤ رکھتے ہیں, اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کو کچھ ضروریات ہوں گی. اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں وہاں وہ اپنے یہاں سے پراپرٹی سے محروم ہوں گے, گھر سے محروم ہوں گے, سب سے محروم ہوں گے. تو وہاں سے جب اسلام قبول کر کے یہاں آئیں گے تو ان کو سنبھالنا پڑے گا. تو اس طرح سے نیو کمرس جو ہوتے ہیں, نو مسلم ہوتے ہیں, اور بھی اس میں گنجائش ہے لیکن اس کو نہیں بتاؤں گا, مین اس میں یہی ہے. وفر رقاب, گردن چھوڑانے کا معاملہ, جس کو آج کے زمانے میں وہ حضرات یا وہ افراد جنہیں بے گناہ طریقے سے دہشت گردی وغیرہ کے الزامات میں اندر رکھا گیا ہے, اس میں لوگوں نے راستہ کھولا ہے, اس کو اس میں شامل کیا, کیونکہ وہ غلامی کا طریقہ نہیں رہ گیا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. والغارمین, قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرض نہیں ادا کر پاتے ہیں, چاہتے ہوئے بھی لیکن نہیں کر پاتے ہیں. ان لوگوں کی بات الگ ہے جو صرف قرض لے کر کے یہاں سے لیا, وہاں کھایا, یہاں لیا, وہ لیا. وہ عادت, کچھ عادی لوگ ہوتے ہیں, ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے. لیکن بعض لوگ واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ واپس نہیں کر پاتے ہیں, تو یہاں سے ان کی مدد کا معاملہ. وفی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا معاملہ آ جائے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس میں کیسے کیسے کس طریقے سے قانون کے اندر میں رہتے ہوئے اس میں کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. وابن السبیل, مسافر کے لیے سعودیہ دبئی جانے کے لیے لوگوں کے پاس قرض لینا پڑتا ہے جانے آنے کے لیے, ٹکٹ کا پیسہ نہیں رہتا اور نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے رہتا ہے. بہت کچھ اس پر بات ہو سکتی ہے, تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت بات ہو پاتی جو آگے بات میں کہہ رہا ہوں اور کہتا آیا ہوں, اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ ہم سب لوگ کلیکٹیو لیول پر کرمنل ہیں اس معاملے میں کہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ہم اپنی سطح پر کھڑا نہیں کر پا رہے ہیں. اجتماعی مجرم ہم سب ہیں اس میں, میں کسی کو الگ, اپنے آپ کو بھی اس میں الگ نہیں کر رہا ہوں. ہم سب پورا یہ سماج ایک طرح سے مجرم ہے کہ زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظام قائم کر کے اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور جو ضرورت مند ہے ان کو دیا جائے. ایک چلا آیا سلسلہ, آنکھ بن کر کے اگر دینا ہے تو مدرسے میں جھونک دیں, ڈمپنگ پلیس بنا کر کے, یا پھر مانگنے والے آ جاتے ہیں ان کو پکڑا دیا, اور بڑی تعداد تو خیر اس کو لینا دینا کچھ ہے ہی نہیں, وہ دینے ہی سے پرہیز کرتے ہیں. تو جس ڈمپنگ پلیس پر ہم لے جا کر کے دیتے بھی ہیں تو یہی مالدار ہوتے ہیں, اور انہی کے بچے اس میں 5ویں تک اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ زکوٰۃ انہی مالداروں پر, جس کو حدیث میں کہا گیا تو خذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم, کہ مالداروں سے لے کے غریبوں پر خرچ کیا جائے گا, وہ مالداروں سے لے کے مالداروں پر ہو جاتا ہے. یہ بات بار بار کہی ہے میں نے, اور الحمدللہ پہلے کے بالمقابل یہ گاؤں اتنا سشکت ہے, اتنا مضبوط ہے کہ یہ اپنے بچوں کی تعلیم مجموعی طور پر دینے پر آ جاتی, 1 پیسے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں پڑے گی, 1 پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 5ویں کے بعد یہی 2-2 ہزار, 2,500 یہاں کی اکثریت دیتی ہے اسکولوں میں.
دیتی ہے. جو یہاں پر فیس بڑھانے پر واویلا مچاتی ہے، یہی تعداد باہر جا کر کے جو ہے عالیہ اور نور اور دیگر اسکولوں میں یا آس پاس کے جتنے اسکول ہوں گے ہزاروں روپے دے دے گی. ایسے ایسے اسکولوں میں دے دے گی جہاں 20-25 ہزار جو ہے وہ فیس صرف ایڈمیشن فیس ہے، اور جہاں کی ایوریج فیس یعنی ابتدائی کی فیس پرائمری فرسٹ کلاس میں آپ جائیں گے تو 1000 ہوگی، اور انٹر اور ہائی اسکول کی 2,500-3,000 ہزار ہوتی ہے اسی 15 کلومیٹر کے علاقے میں، اور آسانی سے دے لیتے ہیں. یہ فیس کی بات کر رہا ہوں، بقیہ نہ جانے کتنے طریقے سے اصولتے ہیں لوگ. تو ہے صلاحیت لیکن سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ اس کو اس لیول پر اٹھایا جائے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ایک نظام یہاں پر اگر قائم ہوتا، اور یہ قائم کرنے والے بھی، وہ اگلا سوال پھر کھڑا ہو جائے گا کہ جب تک امانت دار قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، بے ایمانی دماغ میں ذہن میں بیٹھی رہے گی، کبھی کوئی گروپ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بنیادی یہ بات ہے. اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر امانت نہیں تو ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے. بنیادی صفت یہ امانت داری ہے کہ وہ پیسہ جن کے ہاتھوں میں دیا جائے ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. اور ہمارے جو 50-60 سال کے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے بڑی تعداد ہے جنہوں نے یہ بھروسہ توڑا ہے مختلف مواقع پر، مختلف سالوں میں اور ماضی میں چل کر کے، اور وہ بھروسہ قائم ابھی نہیں ہو پا رہا. شاید ان کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ جب تک وہ جائیں گے نہیں تب تک کسی طرح کی وہ ایسی چیز نہیں بن سکے گی. حالانکہ یہ بات بہت صاف طریقے سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اسی گاؤں میں اسکول کی ایک ٹیم ہے، اوقاف کے سلسلے میں ایک ٹیم الگ بن گئی ہے. ایک تیسری ٹیم کیوں نہیں کھڑے ہو کر کے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی جس میں سے ان دونوں ٹیموں میں سے ایک بندہ بھی نہ ہو، ایک بندہ بھی ان دونوں ٹیموں میں سے نہ ہو. لے لیجیے آپ. اچھا یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. خاندان کا بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے. ہمارے خاندان کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے خاندان کے ساتھ اس نے یہ کر دیا تو انہوں نے یہ قبضہ کر لیا. تو اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے یہی نظام کر لیجیے نا، خاندان کی بنیاد پر. کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ صرف خاندان کا استعمال اپنے ذاتی مفاد کے لیے کریں گے آپ تو اپنی خاندان کی بھلائی کے لیے نظام کھڑا کر لیجیے. اور الحمدللہ 3 بڑے بڑے جو خاندان یہاں پر ہیں، یا اور بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے اور آ جائیں گے. اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خاندانی بنیاد پر اگر نظام قائم کرنے لگے تو ان کے اپنے گھرانوں میں، میں خود اس پوزیشن میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون ضرورت مند ہے، کس کس اعتبار سے ہے، بتایا جا سکتا ہے. چند لوگ ہیں اعتماد کرتے ہیں اور کچھ بہت معمولی سی رقم جو ہے کچھ اپنے ساتھیوں کا حوالے کرتے ہیں تو سال بھر میں 1 لاکھ کے قریب فیس وغیرہ کی مد میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے جو یہاں نہیں بلکہ گاؤں سے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ فقیر سمجھتے کس کو ہیں، ضرورت مند سمجھیں گے کس کو؟ جو مانگنے آ گیا. یا کچھ روایتی قسم کے گھر ہیں جو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، چپکے سے 200 400 500 پکڑایا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور یہ بات ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے. نہیں تو کچھ لوگوں کو تو ضرور یاد ہے کہ میں نے کیلکولیٹڈ انداز میں عید الفطر میں ایک سال بتایا ہے کہ کتنی بڑی رقم یہاں اسی گاؤں سے نکل کر کے اسی گاؤں کے لوگوں کے ویلفیئر پر استعمال ہو سکتی ہے. اور یہ گاؤں 2 4 5 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. لیکن وہی سوال آ کے رکے گا کہ وہ امانت دار افراد جن پر بھروسہ کر سکیں لوگ، ہمارے بڑے بوڑھے یہ نسل نہیں دے سکیں، یہ بڑے بوڑھے یہ نسل ہمیں نہیں دے سکیں. اور ہماری نسل کو جھیلنا ہے اس معاملے میں، ہماری نسل کو اس سلسلے میں فیس کرنا، جھیلنا ہے. پریشانیاں ہمیں جھیلنی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے درمیان سے اٹھا نہ لے. خیر باتیں ہو سکتا ہے کہ سخت لگیں، لیکن یہ وہ بنیادی حکم ہے، وہ بنیادی حکم ہے کہ اگر اس صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوگی تو ہم سب لوگ اس میں مجرم اور کرمنل مانے جائیں گے. سب کرمنل مانے جائیں گے، سب مجرم مانے جائیں گے، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ سے کوئی بچ نہیں سکے گا. تو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی صحیح طریقے سے اسی وقت ممکن ہے جب اس کا اجتماعی نظام، اور اجتماعی نظام جب ہوگا تو بہت ساری اس میں خوبیاں ہوں گی، بہت سارے اس کے فوائد ہوں گے، آپس کے تال میل ہوں گے، ایک دوسرے کی شکایات دور ہوں گی. اکثریت سفید پوش جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتیں خاموشی سے پوری ہو جائیں گی. میں جب کسی کو اپنے توسط سے دوں گا، اپنی زکوٰۃ میں کسی کو دوں گا تو وہ کہیں نہ کہیں احسان تلے دبنے کی پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب اجتماعی طور پر دی جاتی ہے، ایک ادارے کی شکل میں دی جاتی ہے تو بات الگ ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تمہیں دیا تھا، میں نے تمہیں دیا تھا. عزت نفس کا بہت اس میں جو ہے وہ بہت حفاظت ہوتی ہے.
تو یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ گزارشات کے انداز میں، کچھ سخت، صرف اس وجہ سے کہ ان مجرمین میں کہیں نہ کہیں میرا بھی شمار ہوگا کہ جو لوگ اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کو قائم نہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق دے اور اس کا زیادہ سے زیادہ بہتر ہم استعمال کر سکیں، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔